السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین ریند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز میٹرو ون نیوز پر۔ ناظرین، ہم کراچی واٹر بورڈ کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں، آج بھی ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا واقعی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور کیا واقعی اسے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ شاید کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے واٹر بورڈ کا ایک اجلاس بھی ہوا تھا گزشتہ دنوں اور اس میں بھی کچھ پوسٹوں کے لیے بشمول ایم ڈی کی پوسٹ بھی ختم کر کے اور ان پوسٹوں پر پرائیویٹ لوگوں کو لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، میں اس کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق اعوان صاحب، اور اشفاق اعوان صاحب سینئر نائب صدر ہیں واٹر بورڈ کی مزدور یونین کے۔ اشفاق صاحب شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رئیس الرحمان صاحب جو کہ سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریونیو رہے ہیں بلک کے واٹر بورڈ میں۔ شکریہ آپ کا رئیس صاحب۔ اور رئیس الرحمان صاحب کا خاصا تجربہ ہے واٹر بورڈ کے ریونیوز کے حوالے سے اور اس پر بھی ہم ان سے معلومات لینے کی کوشش کریں گے۔ اشفاق اعوان صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ واٹر بورڈ کے ملازمین کے مسائل، میڈیکل کی ہم نے نشاندہی کی، میڈیکل کے مسائل تھے، پینشن کے مسائل تھے، واجبات کے مسائل تھے، تو یہ سب مسائل کیوں ہیں اور کس طرف جا رہی صورتحال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا ہمیں ہمارا موقف بیان کرنے کا۔ تو بڑی اچھی بات یہ ہو گئی کہ یہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے رئیس الرحمان صاحب، یہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، مہربان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور اتفاق سے یہ اسی یونین سے بلانگ آدمی ہیں جس یونین کا آج میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ جی، 17 سال تقریباً انہوں نے سی بی اے رہے یہ اس ادارے کے اندر۔ تو آج سے 5 سال پہلے تک بھی اختر شاہین صاحب ادارے کی صورتحال یہ نہیں تھی۔ ایکچولی لوگ وہ مسلط کر دیے گئے ادارے پر، جو یوں کہہ لیجیے آپ کہ وہ موٹر سائیکل چلانے والا آدمی تھا، اس کو ٹرین پہ انجن میں بٹھا دیا کہ اب وہ ٹرین چلائے گا، تو موٹر سائیکل والا ٹرین نہیں چلا سکتا۔ ادارے کو انہوں نے برباد کر دیا۔ حتیٰ کہ دیگر اداروں میں بھی اگر یہ جو لوگ ہم پر اس وقت مسلط ہیں ادارے میں ہمارے، جس ادارے میں یہ گئے ہیں، جیسے لکڑی کو وہ دیمک اندر اندر سے ختم کرتا ہے، انہوں نے ہر اس ادارے کو ختم کیا۔ ہماری سی بی اے جب تک تھی کوئی چیکس کے حوالے سے ایشو نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس لوگ آتے تھے، اللہ کی مہربانی سے ان کا کام ہو جاتا تھا۔ اس طرح آج بھی کچھ بچے ہیں جو اڈاک امپلائیز کے نام پر انہوں نے اپائنٹ کیے تھے، اور میں تو برملا کہوں گا اس شخص نے جس نے اپائنٹ کیا تھا اس نے پیسے لے کے ان کو اپائنٹ کیا تھا۔ اگر سی بی اے ہوتی مزدور یونین، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کو وہ نکال سکتا، لیکن نااہل سی بی اے ہم پر مسلط ہونے کی وجہ سے آج وہ بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا، میں نے ڈیزیز امپلائیز کے 177 بچے اپائنٹ کرائے، 62 اس میں ڈسیبل بچے تھے، ان کو اپائنٹ کرایا۔ اس میں یہ 183 لوگ تھے، ان کو بھی کرا دیا تھا، لیکن ایک عاقبت نااندیش یونین کے بڑے عہدیدار نے ان کے اندر ایسی رکاوٹ ڈالی کہ ان کی روزی میں رکاوٹ کا باعث بن گیا۔ میں نے اختر شاہین صاحب کافی عرصہ پہلے ایک کال کسی انسان کا پڑھا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی زمین پر آسانیاں کرو، اللہ تمہارے کاموں میں لگ جائے گا، تم اللہ کے بندے کے کام میں لگ جاؤ۔ میں الحمدللہ جب گھر سے نکلتا ہوں یہی نیت ہوتی ہے کہ واٹر بورڈ کے امپلائیز کے مسائل میں حل کروں۔ آپ کے پروگرام میں آنے کا بھی سبب یہی، اور میں چاہتا تھا آپ کے پروگرام میں آؤں، کہ کچھ روز پہلے ایک کوئی کلپ آپ کا میں نے دیکھا ایسا جس میں آپ نے ایک ڈکیت کو ٹریپ کر لیا تھا۔ وہ ڈی ایم ڈی فائنانس تھا ہمارا۔ آپ کے کراس کوشچننگ اس کے ساتھ جو میں نے دیکھی، میں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اس کا گلا سوکھنا مجھے بہت اچھا لگا، آپ کے سوالات کا جواب وہ نہیں دے سکا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آپ سے بھاگ جائے، اور اس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی وقت بھی بے ہوش ہو کے گر جاتا جس طرح کا آپ نے اسے سوالات کیے۔ وہ اس وقت بھی ڈی ایم ڈی آر آر جی تھا، وہ اس وقت بھی ڈی ایم ڈی فائنانس بھی تھا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو ڈی ایم ڈی فائنانس وہاں تھا وہ مکاتا پر تھا، یہ اصل ڈی ایم ڈی فائنانس اس وقت بھی یہی تھا۔ آج جو امپلائی ہمارا سفر کرتا ہے اس کو پیسے نہیں مل رہے، ایکچولی
یہ ایک بڑا ٹھیکیدار ہے خود, یہ ان کو پیمنٹ کر دیتا ہے ٹھیکیداروں کو, تو ادارے کے امپلائیز کو کیا ملنا ہے پھر اس کے بعد. تو بہت اچھا لگا اس دن آپ کا اس کو بگانا, بہت اچھا لگا, اپریشیٹ کرتا چلیں ہم اس پہ بھی آئیں گے. زیادہ پرسنلائز میں چاہوں گا کہ نہ باتیں کریں, جب ہمارے پاس ایویڈنس سامنے ہوں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے. کوئی پرسنلائز بات نہیں ہوگی. میں ثبوت بھائی, میں یہ فائل دیکھ لو آپ لائے اس میں ثبوت ہیں سارے. او بابا, ایک ایک چیز کا ثبوت دوں گا میں آپ کو. آپ یہ مجھے دیکھے جائے گا, میں اس کو اسٹڈی کروں گا, پھر ہم اس پہ. میں یہ آپ ہی کو نہیں, میں مزید ایک چھوٹی سی کلیئرنس آپ کو کرنا چاہتا ہوں. گائے بگائے میری اسپیچز میں, گائے بگائے اسٹیج پہ, گائے بگائے میں نے ایم ڈی سیکریٹریٹ میں ایم ڈی صاحب کو کہا اس شخص کے لیے. ایک اور صاحب ہیں جو پیٹرول ڈیزل ہمارا خراب کر رہے ہیں, وہ ڈی ایم, وہ ہمارا ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے, جو مکان بھی دے رہا ہے لوگوں کو, پیٹرول بھی لوگوں کا, ڈیزل بھی وہ برباد کر رہا ہے. میں نے ان دونوں حضرات کا مس یوز ہو رہا ہے, اس کا مس یوز ہو رہا ہے. میں نے اسٹیج سے انٹائٹلمنٹ جن لوگوں کی نہیں ہے ان کو بھی مل رہا ہے. سارے ایم ڈی صاحب سامنے کھڑے ہوئے, میں نے انہیں کہا, میں نے کہا یہ دونوں لوگ برباد کر رہے ہیں ادارے کو. اس کے علاوہ کچھ تقریباً 10 لوگ ہیں, سارے ان کو ملا کر. میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں ان کے, میرے پاس فلمیں بنی ہوئی ہیں ان کی, میرے پاس ان کی کمپنیوں کے نام ہیں. ہاں, میں آپ کو گواہ بنا کر, میں اسے کسی ایجنسی کو نہیں دینا چاہتا, میں اسے کسی ادارے کو نہیں دینا چاہتا. آپ جو آپ ہم میں سے ہو, سویلین ہو آپ بھی, یہ ادارہ ہماری ماں ہے واٹر بورڈ. میں ان کو بھی یہی کہوں گا, شیر پیو یار, اس کا خون نہ پیو, اس کا تم مار دو گے اس کو, اپنی ماں کو مار دو گے خون اس کا چوس کے. ظاہر ادارہ رہے گا تو سارے لوگ رہیں گے. میں ایک امنڈ کروں گا اس میں, بعد میں آپ کو بتاؤں گا مزید. میں نے ایم ڈی کو گائے بگائے کہا, میرا ان سے ٹارگٹ ہے صرف یہی, ان سے ریکوری کی جائے, ان سے ریکوری کی جائے, ان سے ریکوری اس طرح سے کر کے کہ یہی جو پیسہ انہوں نے غریب کا, ہمارے امپلائی کا حق مار لیا ہے, یہ پیسہ واپس ادارے کو مل جائے. آپ یقین کریں, اس سے زیادہ خوشحال ادارہ کوئی نہیں ہے. یہ ایسا ادارہ ہے کہ یہ اور کئی اداروں کو فیڈ بیک کر سکتا ہے. چلیں رئیس الرحمان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. رئیس الرحمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ ریکوری میں ماشاءاللہ رہے ہیں ایک عرصہ, اور آپ ریٹائر ہوئے ہیں واٹر بورڈ سے. یہ بتائیے کیا واقعی واٹر بورڈ اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے, کیا واقعی اس کی آمدنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب گورنمنٹ اس طرف سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ شاید پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر دیا جائے اسے, تو ریکوری کچھ بڑھ جائے گی چیزیں. کیا واقعی میں ایسا ہے کہ واٹر بورڈ کی آمدنی نہیں ہے؟ نہیں. اختر شاہین صاحب, آپ کا شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ, اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہنا نہیں چاہیے, مگر جو بات حقیقت ہے اس کو کہنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پروگرام میں نے دیکھے, اور آپ کے پروگرام کرنے کے بعد جو ہماری یونین ہے, ہم لوگ جتنے بھی لوگ سوئے ہوئے تھے, شاید ان کے اندر آپ نے آکسیجن ڈالی. اور بہت ایک خوشی کی بات جو میں پہلے اس کو کہہ دوں, یہ بات کا جواب میں بھی دے دوں آپ کی بات کا, کہ جس وقت آپ نے یہ پروگرام کیا اور وہ جو 92 کا جو ٹارگٹ آپ کو بتایا گیا, یہ فنڈ ہمارا اپنا ہوتا ہے, یہ فنڈ ہمارا اپنا ہوتا ہے, اور یہ فنڈ نہیں دیا جا رہا تھا. اس کے اندر ایک شخص ایسا کھڑا تھا, یقین جانو, جو کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے. اس کے گھر کے اندر جس محلے میں سے وہ ادھار راشن لے رہا تھا, اس سے راشن دینے سے منع کر دیا تھا. سیلانی پہ دوپہر کو کھانا کھا کے اس دن وہ آیا تھا, اور بری طرح سے رو رہا تھا. جب اس نے بعد میں لسٹ میں اپنا نام دیکھا اور یہ دیکھا کہ پوری پیمنٹ ملے گی, وہ خوشی کے مارے اتنے برا حال ہو گیا اس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ اس وجہ سے کم از کم ہمارے ادارے کے اندر آج تھوڑی سی شور شرابہ ہوا, اور یہ پرائیویٹیشن کی جو بات تھی, جو چھپی ہوئی تھی, وہ کم از کم اوپر آئی. دیکھیں, یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, یہ ہمیشہ جب بھی کچھ ہوتا ہے, اس سونے کی چڑیا کو لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ پر ہم بھی نوچ لیں. مسئلہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں کسی کی ذات پہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتا اس وقت میں صرف اتنی سی بات بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے کراچی کے اندر ریکوری کے پہلے 18 ڈویژن تھے, اب 20 ہوئے, اس کے بعد اب 22 ایک ہو گئے بلک وغیرہ کو ملا کے. ٹھیک ہے, میں ایک ڈویژن کی مثال آپ کو دوں گا شاہین صاحب, آپ سنیے گا, ایک ڈویژن کی, زیادہ نہیں, اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیجیے گا. میں اسی 92 پہ آؤں گا جو آپ نے میڈیا میں دکھایا تھا, ایک ڈی ایم ڈی کہنے کے ہوتا 92. ایک ہماری یہاں ڈویژن ہے LKI, لانڈی کرنگی انڈسٹریل ایریا, اس کی ریکوری 38 سے 40 ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو پیچھے لے آتا ہوں کہ چلیں کرونا ہے, کووڈ-19 جو ہے اس کی اب میں 25 لے کے آتا ہوں. مگر میں اس بات کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بھی ایجوکیٹڈ ہیں, سب کچھ اب جانتے ہیں, کہ ادھر 50% میٹر جو ہیں آؤٹ آف آرڈر ہیں,
अच्छा, अच्छा 50% मीटर आउट ऑफ ऑर्डर है, इसका एक लिमिट होती है। अब वो आप कंजम्पशन पे या एवरेज पे उसको बिलिंग कर रहे हैं, कितने टाइम करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसको लास्ट 10 ईयर से वो जो मीटर है वो आउट ऑफ ऑर्डर चल रहे हैं, उसके अंदर आपका और हमारी जो ऊपर की इंतजामिया है उनका मुकमुका चल रहा है। ये तो बड़ा क्रिमिनल एक्ट है। जी जनाब, बिल्कुल। इसके अंदर अगर ये हम 50% जो हमारे मीटर आउट ऑफ ऑर्डर है, अगर इसको सही कर दिया जाए तो हमारी रिकवरी उस इलाके में दुगनी हो जाएगी। आज अगर 38 है तो कल उससे दुगनी हो जाएगी। चले 25 लगा लें, 50 हो जाएगी। उसके अलावा एक और चीज, बड़ी चीज है हमारे ऊपर, एक और माफिया है जिसका नाम है टैंकर माफिया। आप वहां पर पानी कम देने के बाद, ताकि कंजम्पशन कम हो, हमारी रीडिंग कम हो, या जहां पर पानी के अंदर मीटर काम कर रहा है वहां पर एक आपके पास एक पॉकेट और भी है, वो है टैंकर माफिया। वहां पे टैंकर माफिया के जरिए पानी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं टैंकर माफिया से आप पानी? पानी तो वाटर बोर्ड का ही है। वहां जो सिस्टम है, जो पाइपलाइन का सिलसिला है, उस तरह से पानी दें, मीटर लगाएं, उससे पैसे लें, आपकी रिकवरी एक और बढ़ गई। अभी मीटर सही हुए, रिकवरी दुगनी हुई। जब आपने उस जगह सप्लाई सही तरह से दी, दूसरी बढ़ गई। एक और है हमारे यहाँ कनेक्शन माफिया। अब आपके प्रोजेक्ट में कोई सी भी जगह है, जैसे कि ये लोग पानी दे रहे हैं टेक्सटाइल की जगहों को और डाइंग फैक्ट्रियों को, इनको पानी की बहुत जरूरत होती है। आपने अपना पानी रोक के क्या जरूरत है टैंकर माफिया दे रहे हैं? क्योंकि आपके अपने जाती टैंकर हैं। अच्छा, ऐसा है? जी 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 अफरान के टैंकर से? जी जी जी, अगर आप कहेंगे तो मैं उसका सबूत तो चाहिए होगा। हाँ। जो बात आप कर रहे हो उसका सबूत हाँ, आपको देना पड़ेगा। हम लोग हम इससे पहले भी मतलब उन्होंने कभी बगैर सबूत के कोई बात नहीं की। और मैं बोलता हूं आप एक टीम तश्कील दें और चलें, साथ चल के दिखाते हैं। जो मैंने कहा मीटर आउट ऑफ ऑर्डर है, दिखाऊंगा मैं आपको। चलें रईस रहमान साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है और उसके बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से और हमारे पैनल में हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी मैं आपसे तारुफ कराते थे और फिर बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां हमने रोका था। हमारे साथ जो न्यू गेस्ट हैं जनाब सुहेल मेमन साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के, वाटर बोर्ड की यूनियन के। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल मेमन साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए। और रईस रहमान साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला हमने जहाँ से छोड़ा था, आपने तीसरा ये है कि पॉकेट बताया जहाँ से आमदनी बढ़ सकती। मैंने आपको टैंकर माफिया बताया और 50% जो हमारे मीटर आउट ऑफ ऑर्डर है वो बताए, उसके अंदर जो आपस में जो मसला होता है। तीसरा ये कि कनेक्शन माफिया, ये सब अमेरिकन सुंडी हैं हमारे इदारे के लिए। ये जितने ऊपर के हाई कमान है जो ये काम कर रही है, इसका नाम मैंने अमेरिकन सुंडी रखा हुआ है। ये अमेरिकन सुंडी हैं ये। और कनेक्शन माफिया, अब एक प्रोजेक्ट के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर 2 इंच का कनेक्शन है, वहां शिफ्टिंग के नाम के ऊपर 2 इंच का कनेक्शन और ठोक दिया जाता है और रिकवरी वही 2 इंच से होती है। वो 2 इंच फ्री में चल रहा है और उसके अंदर मुकमुका चलता है ऊपर वालों का। इस तरह की तमाम ये जो चीजें हैं, अगर इनको रोका जाए तो आप बताएं कि मैं एक डिवीजन की बात कर रहा हूं। इसका मतलब वाटर बोर्ड में आमदनी का कभी कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है। आप शहर को पानी दें, रिकवरी लें। आप अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जाते हैं, तो के इलेक्ट्रिक ने अगर सार्फिन का 50% कम किया है, मतलब बिल, और 50% 10 किस्तों में किया है, तो उसको मजीद वो लाइट दे रही है। हम तो ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं दे रहे, जो सार्फिन को हम कराची का पानी नहीं दे रहे। लांडी कोरंगी का इलाका है, पूरी औरंगी टाउन है, ओल्ड सिटी है, जो बिफोर पार्टीशन में पानी चल रहा था, आज पानी नहीं है वहां पे। आज तो बोरिंग का पानी नहीं, उनका कड़वा हो गया है। चलें, राइट। और सुहेल मेमन साहब की तरफ जाएंगे। सुहेल मेमन साहब, ये बताइए कि क्या वाकई प्राइवेटाइज होने जा रहा है वाटर बोर्ड या कुछ शोबे? जनाब, कुछ शोबे नहीं है। ये जो सूरत पैदा हुई है, सबसे पहले तो ये हम आपको वाज़ेह कर दें कि बिल्कुल गैर कानूनी अमल होने जा रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट का गज़ट है और ये गज़ट तरीके से इदारा बना, जो सीएम साहब ने मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक का इसमें लेटर मौजूद है। वर्ल्ड बैंक की सिफारिशात पे इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले करने की समरी मंजूर। वर्ल्ड बैंक वाटर बोर्ड के पीछे पड़ गया, ये सीएम की दस्तखतशुदा मैं लेता हूं, तो आपको दे देते हैं। और ये इसमें वर्ल्ड बैंक का लेटर पढ़ा मौजूद है। जो वर्ल्ड बैंक के रीजनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनको लिखा कि इसको फौरी तौर पर प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले किया जाए। तो आपने पूछा कि होने को जा रहा है। हम ये समझते हैं कि जब ये समरी हो गई और 3 जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं 10 लाख रुपए तनख्वाह पर, और एमडी को भी हटा रहे हैं ना, एमडी का औहदा ही खत्म कर रहे हैं। होगा औहदा, तो उस पे हम
कम से कम ये बात क्लियर कर दें कि गजट में एमडी को सीईओ कहा हुआ है। इन्हें घुमाने की इन्होंने बड़ी तरकीब कही कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी होता, तो उन्होंने इस तरह से घुमाया है कि जी सीईओ ला रहे हैं ताकि एक खलबली मचे और एक मामला में। सीएम साहब ने ये मौजूद है समरी 7वें महीने में 4 तारीख को 6/7/2021 को इसकी मंजूरी, और इसमें क्लियर बात है कि जी वर्ल्ड बैंक का दबाव और ये पूरे तकरीबन 14 से 5 पर मुश्तमिल एक चीज़ है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने, यूनियंस ने एहतजाज किया, इज़हार यकजहती किया, क्या आपने यूनिटी कायम की और क्या प्लान है आगे? जनाब, पहली तो बात यह है कि ये 96 और 98 के दौरान में यही सूरत हाल पैदा हो गई थी, तो वो तो बाकायदा गजट के जरिए करना चाह रहे थे, मगर इस वक्त हम यूनियन बिल्कुल एहतजाज कर रही हैं, मगर हमारा जो है फेडरल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर्स दोबारा जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप इस गजट के हट कर ये काम नहीं कर सकते। पहले आपको असेंबली आना पड़ेगा, कानून साजी करनी पड़ेगी, बगैर कानून साजी के ये नहीं होता, हो ही नहीं सकता। और ये बताएं कि ये अगर हो गया तो फिर शहरियों को क्या पानी मिलना शुरू हो जाएगा? एहलिया ने शहर को जो है पहले तो कई की तरह ये टैरिफ बढ़ाएंगे, अभी हम सर्विस चार्जेस लेते हैं, यानी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लेते हैं, फिर बाकायदा ये नेटवर्क में जब लेकर आएगा, प्राइवेट लाजिम बात है कमाने के लिए आ रहा है, वो अपना पैसा जो सरमाया लगाएगा तो उसका मुनाफा हासिल करेगा। तो ये शहरियों को जो आज पानी जो है 300 रुपये का बिल है, अब 800 का बिल है, 2000 का बिल है, वो जो है 300 गुना पर चला जाएगा। अच्छा, तो शहरी पहले ही परेशान है, पहले पानी नहीं मिल रहा, अब मजीद परेशान हो जाएंगे। इदारा ये नहीं है, और निष्कारी का जो फैसले कुछ सुप्रीम कोर्ट ने भी कि ठीक है, जो बहुत ही नागुज़ीर हो गए इदारे, हुकूमत को परमिशन दी निष्कारी बोर्ड को, तो निष्कारी बोर्ड में वही चीज़ें जाएंगी जो खसारा शुदा हैं, जैसे स्टील मिल है, दीगर और इदारे, हम तो उसके भी खिलाफ है, मगर वाटर बोर्ड खसारा शुदा इदारा नहीं है, डेफिसिट पे नहीं जा रहा। आज भी रिकवरी कोविड-19 की वजह से भी डेफिसिट नहीं, लोग अपने बिल जमा करा रहे हैं और पैसा आ रहा, तनख्वाहें भी निकल रही हैं और अफसरान के जो है दीगर अखराज पे चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त वाटर बोर्ड के जो तरक्याती काम है, यूनियन काउंसिल के फंड, एमपीएफ फंड, एमएनए फंड, उससे कराए जाते हैं। बैनुल अक़वामी एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी जो है एड आती हैं, तो वो एड आती हैं। वर्ल्ड बैंक के हमको इन्होंने मकरूज बनाया हुआ है वाटर बोर्ड को, ये समझ से बालतर है। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी है, इस पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेना चाहिए कि जी वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया गया वो क्यों लिया गया। तो हमारा तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अमल होने को जा रहा है, और आज बोर्ड का इजलास चल रहा है फाइनल, यानी आखिरी सीढ़ी वो पुर करने जा रहे हैं। तुम ना कबत अंदेश लोगों को ये वजाहत कर देना चाहते हैं कि हम आइन से हटकर कोई काम वाटर बोर्ड में नहीं करने देंगे। इस गजट के तहत पहले असेंबली जाइए, असेंबली में जाके मेंबरान से जो है इसकी परमिशन लीजिए, करारदाद लाइए, एक्ट बनाइए, फिर इसको आप प्राइवेट कर। ठीक है, अशफाक अमान साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है और क्या करना चाहिए, उस पर फौरी इक़दाम क्या आपके ख्याल में होने चाहिए? देखिए, हमारी जो अर्निंग है हमारे खर्चात से बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा इदारा बहुत ज़्यादा जनरेट करता है, हमारे जो फंड आते हैं, रेजिंग जो होती है, मैं कुछ लिखा कर भी लाया, इसलिए साथ में कोई 61-62 करोड़ रुपया हमारा खर्चा है। अच्छा, 43 करोड़ के लगभग हमारी सैलरीज है और 18 करोड़ हमारी पेंशन जाती है, तो ये 61-62 करोड़ बनता है। आमदन हमारी इसकी डबल है, हम लगभग 1.5 अरब के लगभग हमारी रिकवरी है आता है जो इदारे में। अब बाकी पैसा कहाँ जाता है? इदारे की फलाह पर खर्च होना चाहिए, इदारे के एम्प्लॉइज़ की फलाह पर खर्च होना चाहिए। अच्छा, मैं तो फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, मैं नहीं चाहता हूँ हम कहीं बाहर के लोगों को बुलाकर, कोई एजेंसीज के लोगों को, हत्ता कि कोई मैं जाके एक पिटीशन डालूँ मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ, या कोई तो किसी बाहर के को उसको इन्वॉल्व करूँ, मैं नहीं चाहता। मैं आपके इस प्रोग्राम में इनको वाज़ेह मैसेज देना चाहता हूँ कि 10 लोगों पर मुश्तमिल एक आकबत नांदेश टोला है जिसने इदारे को इस हाल तक पहुँचाया है। अगर ये इदारे का पैसा वापस कर देते हैं, आप अभी कह रहे थे कि एमडी साहब को किसी वक्त प्रोग्राम में,
ضرور ان تک بھی یہ میسیج، وہ آپ کا پروگرام سارے دیکھ رہے ہیں، ہمارا آپ کے پروگرام میں آنے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جو ریکوری ہے اور جو خرچہ ہے اس کو ہم سامنے رکھ کے دیکھیں گے. جس کا باقی جن ٹھیکیداروں کو، جن کنٹریکٹرز کو آپ پیسے دے رہے ہو، ہم جانتے ہیں کس کس کمپنی کو آپ ان کی بوگس فائلوں کے اوپر پیمنٹ کرتے ہو. ان کی بوگس فائلوں پر آپ پیمنٹ کرتے اس لیے ہو کہ وہ کمپنیاں آپ کی اپنی ہیں. آپ نے آگے اپنے فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک کا نام، ایک ایک کی فلم، پیسے کون دیتا ہے. یہ نیچے ہمارے یہ کالونی جو سامنے ہمارے، وہ ریٹائرڈ ملازم ہے واٹر بورڈ کا، میں ثابت کر سکتا ہوں، بلینر ہے، چھوٹے سے اس کے وہ ریٹائر ہوا ہے. یہ لگتا آباد جیسی مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں، اس کی 2-3 گریڈ پہ اس کا والد جو ہے وہ ریٹائر ہوا تھا. اب میں نہیں نام لینا چاہتا ہوں، مجبور کریں گے اگر آپ یقین کریں، پھر نام لے کے بات کی جائے گی اور پھر کورٹ میں بھی ان کو بلایا جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ موقع آ جائے، ان کو چاہیے خود رابطہ کریں، آپ سے کر لیں، بھلے ایم ڈی سے کر لیں. ایم ڈی کو چاہیے، دیکھیں یہ وقار ہاشمی نام کا آدمی ہمارا یہاں ڈی ایم ڈی ایچ آر ڈی بنا ہوئے، اس وقت سب سے اچھی ریکوری اس شخص نے لائی. جتنے پچھلی ریکوریاں تھیں، انتہائی ایماندار آدمی، وہ وہاں جب تک بیٹھا ہوا تھا آر آر جی کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، اس کو یہاں اٹھا کے ڈال دیا. اسی کو دوبارہ دیا جائے، ڈی ایم ڈی آر آر جی بھی بنایا جائے، اسی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جائے، اس میں ایم ڈی صاحب بھی آ کر پیش ہوں. چلیں یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ خسارے میں جا رہا ہے، کیا واقعی اس کی جو ریکوری ہے وہ نہیں آ رہی، کیا واقعی اس کی آمدنی کم ہو گئی ہے، اور کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے حکومت کو یہ بات سوچنے کی کہ اسے پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لایا جائے یا اس کی نشکاری کی طرف جو ہے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے. جناب رئیس الرحمان صاحب جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ابھی میں نے آپ کو اپنے 22 ڈویژن میں سے ایک ڈویژن کے متعلق بتایا کہ جہاں پر اگر ہم صحیح کر لیں اپنے آپ کو تو ہماری ریکوری تقریباً 1 کے اوپر ٹارگیٹ پہنچتی ہے، کم و بیش 1 ارب صرف جی ایک جی ڈویژن سے؟ جی 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 بالکل 1 ارب پہنچ رہی ہے. اسی طرح سے میں نے بتایا کراچی کے اور علاقے ہیں جہاں پر سے ہماری بلاک اماؤنٹ ہے، جہاں ریکوری نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ اورنگی ٹاؤن ہے، وہاں پانی نہیں ہے اس وقت. لانڈی سے لے لیں، کورنگی 1 نمبر سے، کورنگی 1 نمبر کے اندر پانی نہیں ہے، 2 پہ پانی نہیں ہے، 2.5 پہ پانی نہیں ہے. کورنگی 6، پونڈ 6، مارکیٹ، اس کے علاوہ 89، لانڈی، پوری پٹی لے لیں، پانی نہیں ہے. اب آپ نے وہ حساب کیا ہوا ہے کہ ایک شخص مطلب کسی ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا، اس کی انٹری ہو گئی، اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے انتظامیہ نے صرف نہیں کیا اس کو جو چیز چاہیے تھی، اور اس کے باوجود آپ بولیں اس کی پیمنٹ دیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمارے شہریوں کے اوپر، ہمارا ادارہ اس کے اوپر بلنگ کرتا جا رہا ہے. اب آپ ان کو بتا رہے ہیں جی تمہارے اوپر جو ہے 30 لاکھ روپے ہو گیا، کسی 40 لاکھ روپے ہو گیا، تو یہ تو بلاک اماؤنٹ کر رہے ہیں. آپ پانی دیں اور ریکوری لیں. ہم اس بات سے کب کہہ رہے ہیں آپ پانی دیں؟ اچھا پانی موجود ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر پانی ہے تو نا، ورنہ ٹینکرز کے ذریعے پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہاں سورس تو یہی 2 ہی ہیں نا جو واٹر بورڈ کے تھرو پانی آتا ہے. یہی ہے نا مطلب. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 30 ہائیڈنٹ مثال کے طور پہ ہمارے واٹر بورڈ کے ہیں، تو اس سے دگنا ہائیڈنٹ پرائیویٹ لوگوں کے ہیں. کیوں؟ اگر ان کو آپ کسی وقت اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. ہاں کریں گے. کہ ہائیڈرنٹ کا کیا ایشو ہے. اچھا میری بات اتنی سی ہے کہ جس گھر کے اندر ہم پانی نہیں دے پا رہے وہاں ٹینکر پانی دے رہا ہے. اب کلفٹن کے ایریا کے اندر ہمارا پانی مکمل طور پہ نہیں سپلائی ہو رہا، جتنی اس بنگلوز والے کو ریکوائرمنٹ ہے ہم نہیں دے پا رہے، وہاں ٹینکر پانی دے رہا ہے. اگر وہاں ہم اپنی پائپ لائن کے ذریعے ہم اپنے طریقے سے پانی سپلائی کریں تو اس کی ریکوری واٹر بورڈ کو آئے گی. تو واٹر بورڈ خسارے میں کہاں جا رہا ہے؟ میں یہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بٹھائیں ایم ڈی صاحب کے ساتھ. واٹر بورڈ کے افسران کے ساتھ آپ کو بٹھایا جائے، ایک ٹاکرا کروایا جائے، پھر آپ انہیں بتائیں سمجھائیں کہ نہیں میں ایک اور بات بتاؤں. اگر میرا ادارہ خسارے میں جا رہا ہے تو لگژری گاڑیاں روزانہ کیسے آ رہی ہیں؟ ان افسروں کے لیے روزانہ لگژری گاڑیاں آئے دن کیوں چینج ہوتی ہیں؟ ہو سکتا ہے واٹر بورڈ کے پیسوں سے نہ آئی ہوں. کون بول رہا ہے؟ ہم آپ کو ثبوت دے دیں اس کے؟ جی ہم غیر ثبوت یہاں نہیں بیٹھیں گے میڈیا کے سامنے. ہم وہ لوگ ہیں، 17 سال ہم نے سی بی آئی یونین چلائی ہے، ہم نے غلط کام نہیں کیا آج تک، اور بغیر اس کی ہم بات کریں گے نہیں آپ سے بالکل بھی. آپ کی کہیں پر بھی آپ کی ہم یہاں پروگرام میں آئے تو آپ کی بات خراب نہیں ہونے دیں گے. یہ لگژری گاڑی کے علاوہ میں اور ثبوت دوں گا کہ 4 وہ ذاتیات پہ آئے گی، اس لیے میں بات کرنا نہیں چاہتا کسی کی. یہ گاڑیاں صرف آپ کے لیے ہوتی ہیں، افسر کے لیے.
افسر کی بیگمات کے لیے نہیں ہوتی, افسر کی ساس کے لیے نہیں ہوتی. مثلا ایک افسر 3-4 گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہیں. خالی 4 گاڑیاں نہیں, 4 بیگمات اور 4 بینگلوز بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس کے ایکسپینسز کدھر جا رہے ہیں, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جناب اشفاق امان صاحب, کیا فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی اب؟ انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہماری اس ماں کو پرائیویٹائز کرنے میں. ادارہ ہماری ماں ہے, ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں. ہم ان چوروں کو چھترول کر کے ان کو مرغا بنائیں گے یہیں پر, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے اتنا پیسہ ریکور ہوگا. میں تو ان سے کہوں گا کہ لے کر جائیں, ہم سے بھی آ کر ادھار لے کے جایا کریں سندھ گورنمنٹ والے. اللہ نے چاہے اتنا فنڈ ہے ہمارے پاس. میں تو یہ کہوں گا. یہ باقی یہ وقار ہاشمی ٹائپ کے جو اچھے لوگ ہیں ان پر مشتمل ایم ڈی سے کہیں کہ ایک کمیٹی قائم کریں. سہیل میمن صاحب, یہ بتائیے کہ یونینز نے ورکنگ گروپ جو قائم کیا ہے, ورکنگ کونسل جو قائم کی ہے, اور مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے, تو کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا اسٹیپس ہوں؟ جب آج سے 4 دن قبل جو ہے سی بی یونین جا گئی بہرحال, اور اس نے ایک بہت بڑا احتجاجی پروگرام, اس میں کہیں ہمارا بھی کردار ہوگا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے کریڈٹ میٹرو کو ہی جاتا ہے. اور میٹرو میں اختر شاہین کو جاتا ہے. سی بی اے جو ہے وہ اس نے تمام یونینز پر ایک عہدیدار لے کے کمیٹی بنا دی, یعنی اپنے ہاتھ بھی اب اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے. اب کمیٹی ہی نیگوزیشن کرے گی نجکاری کے حوالے سے, اور جہاں تک عدالت جانا پڑا, کیونکہ اب یہ جس اسٹیج پہ ہم نے جو آپ کو دکھائی سیم صاحب کی کہ وہ اسٹیج یہاں تک لے آئے ہیں کہ ہم اسٹیج تک بھی نہیں جا پائیں گے. مگر ہم نے اسی لیے گزٹ کو پیش کیا ہے کہ یہ گزٹ کے قانون کے مطابق پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہا جو غیر قانونی. تو اس پہ جو ہے وہ ہم تمام یونینیں متفق ہو گئی, اور میٹرو کے حوالے سے بہت سے اچھے کام ہو بھی گئے ہیں. میڈیکل کے حوالے سے جو آپ نے اٹھایا تھا, تو 5 ایمبولینسوں کا انتظام جو ہے اس کے کوٹیشنز جو ہے سوزوکی آٹو کار سے انہوں نے ہو رہی ہیں. چلیں ماشاءاللہ, یہ تو اچھی بات. تو وہ ڈسپینسریز بھی جو ہے, لیکن کوئی آفیشیل آ کے بتائے گا تو زیادہ اچھی بات. آفیشیل ہی آپ کو جب آپ ایم ڈی سے ملیں گے تو آپ کو بتائے گا. اور ڈسپینسریز بھی جو ہے اس کی صفائی تقریباً ہو گئی اور اسٹارٹ ہونے کو جا رہی. تو انہوں نے یہی رکھا کہ آپ کو آپ سے سو کی تھی ڈی ایم ڈی نے کہ آپ کو وزٹ کرائیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میٹرو کا تعاون ہمارے ساتھ حاصل رہا تو ہم واٹر بورڈ کی پرائیویٹائزیشن کو بچانے کا. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. سہیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. جناب امان صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب انیس الرحمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ جو ایشوز ہیں ان کو ہم آگے بھی لے کر چلیں, آپ نے آنے والے شوز میں بھی ہم اس پر بات کریں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, اور ہمارے شوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اتنا اہم ادارہ ہے, جو اتنی امپورٹنٹ یوٹیلیٹی ہے, ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے کراچی شہر کو پانی دینے والا. دنیا بھر میں بہت سارے شہروں میں پانی کے مسائل آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, میڈیا پر رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. کراچی شہر میں بھی پانی کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. یہ واقعی مسئلہ ہے یا مصنوعی ہے, اور صرف کسی ٹینکرز کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے یہ شاید ہو سکتا ہے یہ والی صورتحال ہو رہی ہو. تو ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے, اور ملازمین کے جو مسائل ہیں, ملازمین جو در در پھر رہے ہیں, وہ ملازمین جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جو فاقہ کشی کی صورتحال میں چلے گئے ہیں, ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. اس حوالے سے اگر آپ بھی کوئی معلومات ہمیں شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میٹرو میٹرز کی ٹیم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے رابطے کا نمبر ہے 0300 364 2759. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.